قدیم زمانے سے یہ تصور موجود ہے کہ کچھ خاص انسان جنات سے رابطہ کر سکتے تھے اور ان سے وہ کام لیتے تھے جو عام انسانوں کے بس میں نہیں۔ اچھا، کہ یہ سلسلہ صرف انبیاء تک ہی نہیں رکا، پیغمبر اسلام کے صحابہ اور خاص طور پر ان کے اہل بیت سے بھی جنات کے رابطوں کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ روایات کہتی ہیں کہ خدا کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کے لیے کچھ خاص جنات مقرر تھے جو ضرورت پڑنے پر حاضر ہو جاتے تھے، یعنی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کے داماد حضرت علی اور ان کے نواسے امام حسن اور امام حسین، اور پھر ان کی نسل سے آنے والے ائمہ۔ یعنی امام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی؟ جی، بلکہ وہ ان نظر نہ آنے والی قوتوں پر بھی اختیار رکھتے تھے۔ یہ واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے اور اسے ان کے ایک خاص شاگرد مفضل بن عمر نے روایت کیا ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ خراسان، جو آج کے ایران اور افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں سے امام کے 2 ماننے والے آپ کے لیے کچھ رقم اور تحفے لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس زمانے کے حساب سے یہ تو بہت لمبا اور مشکل سفر رہا ہوگا، اور ظاہر ہے اتنی رقم ساتھ لے کر چلنا ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ بالکل، اور راستے میں جب وہ تہران کے قریب ایک شہر ری میں رکے تو وہاں ایک اور مومن شخص نے ان سے ملاقات کی اور ان کے حوالے ایک تھیلی کی جس میں 2000 درہم تھے۔ اس نے درخواست کی کہ یہ بھی امام کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ تو اس سے ان کی امانت کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ جی، تو ظاہر ہے وہ بہت احتیاط کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سفر میں بار بار اپنا سامان چیک کرتے تھے کہ سب کچھ محفوظ ہے۔ لیکن جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے آخری بار سامان کی پڑتال کی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ تہران سے دی گئی وہ تھیلی غائب تھی۔ اوہ! یہاں ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک ساتھی تو بالکل گھبرا گیا اور کہنے لگا، اب کیا ہوگا؟ ہم امام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ایک بہت ہی فطری رد عمل ہے، ظاہر ہے۔ جی، لیکن دوسرے ساتھی کا جواب ان کی ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے دوست کو تسلی دی اور کہا، پریشان مت ہو، جن کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ بہت کریم ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس نے یہ بھی کہا، مجھے تو یہ امید ہے کہ جو کچھ ہم انہیں بتانے والے ہیں وہ سب کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں گے۔ یہ یقین تو واقعی کمال کا ہے۔ خیر، پھر کیا ہوا؟ وہ امام کے پاس پہنچے؟ جی، وہ دونوں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خراسان سے لایا ہوا سارا مال ان کے سامنے رکھ دیا۔ اور تھیلی کا ذکر نہیں کیا؟ ابھی انہوں نے ذکر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ امام نے خود ہی ان سے پوچھ لیا، وہ تھیلی کہاں ہے جو تمہیں رے میں دی گئی تھی؟ ایک منٹ، یعنی انہوں نے ابھی کچھ بتایا بھی نہیں تھا اور امام نے خود ہی پوچھ لیا؟ جی بالکل۔ یہ تو کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ ان مسافروں پر کیا گزری ہوگی یہ سن کر؟ بالکل، وہ دونوں تو حیران اور ششتر رہ گئے۔ انہوں نے فوراً سارا ماجرا بیان کر دیا کہ کس طرح وہ تھیلی راستے میں کہیں گم ہو گئی اور انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ لمحہ تو اس دوسرے ساتھی کے یقین کو سچا ثابت کر رہا تھا کہ امام کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے۔ جی، اور یہ اس واقعے میں ایک مافوق الفطرت عنصر لے آتا ہے۔ تو پھر اس تھیلی کا کیا بنا؟ امام نے ان سے پوچھا، اگر تم وہ تھیلی دیکھو تو وہ پہچان لو گے؟ جب انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم پہچان لیں گے، تو امام نے اپنی کنیز کو آواز دی اور کہا کہ وہ تھیلی لے آؤ۔ اچھا، جب کنیز وہ تھیلی لے کر آئی تو امام نے ان دونوں کو دکھائی۔ اسے دیکھتے ہی وہ دونوں پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ وہی تھیلی ہے۔ یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن وہ تھیلی امام کے پاس پہنچی کیسے؟ یہی اس کہانی کا سب سے اہم راز ہے۔ جی، اور امام نے خود اس راز سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے فرمایا، گزشتہ رات مجھے کچھ ضرورت پیش آئی تھی تو میں نے اپنے پیروکاروں میں سے ایک جن کو بھیجا اور اس نے یہ تھیلی لا کر مجھے دے دی۔ اور امام کو اچانک ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ انہیں اتنی دور سے وہ رقم فوراً منگوانی پڑی؟ وہ قافلے کا انتظار بھی تو کر سکتے تھے۔ روایت کے مطابق امام نے وضاحت کی کہ چونکہ وہ مال انہی کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس وقت کوئی ایسا ضرورت مند آ گیا تھا جس کی مدد میں تاخیر کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اچھا، اس زمانے میں سفر مہینوں پر محیط ہوتے تھے۔ امام نے قافلے کا انتظار کرنے کے بجائے ایک ضرورت مند کی حاجت فوری طور پر پوری کرنے کو ترجیح دی۔ یعنی امام کی پہنچ صرف ظاہری دنیا کے اسباب تک محدود نہیں تھی، وہ وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہو کر کام کر سکتے تھے۔ یعنی حقیقی لیڈرشپ صرف ان وسائل تک محدود نہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ اس میں اپنے پیروکاروں کی ضرورتوں کا پہلے سے اندازہ لگانا اور انہیں پورا کرنے کے لیے غیر روایتی حل تلاش کرنا بھی شامل ہے۔ امام نے وہ رقم اپنے لیے نہیں بلکہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے منگوائی۔
صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جتنا بڑا روحانی اختیار ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کا اصل مقصد خدمت خلق ہے، اور یہ ان دو مسافروں کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ سوچیں، جس کا مال گم ہو جائے اور وہ اپنے رہنما کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اسے وہاں موجود پائے، اس کے دل میں اپنے رہنما کی عظمت کا کیا نقش بیٹھے گا؟ صحیح بات ہے۔ یہ محض ایک مالی مدد نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی تربیت بھی تھی جو ان کے یقین کو اور پختہ کر گئی۔ تو یہ ہمارے طاقت اور لیڈرشپ کے روایتی تصور کو کس طرح چیلنج کرتا ہے؟ صحیح۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی اختیار کی نوعیت کیا صرف مادی دنیا تک محدود ہے، یا اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہری ہے؟